کہ 15 شعبان کی شب کو اللہ تعالی زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں۔ اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے۔ بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے، ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً۔ آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے۔ 15 شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ یہ اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوائے دنیا میں سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو۔ اور پھر 15 شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزہ متعین کرنے کی ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے، سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعے کا دن ہے۔ خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتوں کے دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتوں کے جو 7 دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، آپ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے۔ پھر 15 شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعے کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے۔ جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو پھر 15 شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے 15 شعبان کو، تو 15 شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کر دے، اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ یعنی 15 شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو 15 شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے۔ کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر 1 شرک سے اجتناب، شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں۔ اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو 15 شعبان کو آپ پھر بغیر کسی 1000 رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ کو مغفرت کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟
اکثر لوگوں کا کیا حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ خوشخبری اتنی بڑی ہے، عظیم خوشخبری ہے۔ جانتے اللہ کی مغفرت کے کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو، مغفرت ہو گئی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں 15 شعبان تک اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، جو شعبان مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یا شب برات جسے کہا جاتا ہے، جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے، اگر براءت لینی ہے تو شرک سے براءت کرو، اگر براءت حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے براءت حاصل کرو، دوری اختیار کرو، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے، تب بات ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العزم میں سے، جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی ہے، جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں، اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں، بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے، اور ایسی آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے۔ اتنی عظیم آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، سینکڑوں سے لوگ مر جاتے تھے، تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے۔ یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں، میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں، اب شرک سے کیا ڈرنا ہے، نہ کہ میری اولاد، میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا، میں محفوظ ہوں۔ ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا، مجھے بچاؤ، مجھے ایک جانب دور کر دو، وہ بنی، پھر اپنے بیٹوں کی بات کی۔ کیا ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کی، پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر، ایک مرتبہ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے، شرک کا خوف ہے مجھے، شرک اصغر، ریاکاری، وہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں، چاہے بت پرستی ہو، شرک اکبر ہو، چاہے وہ ریاکاری یا شرک اصغر ہو، شرک کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شرک سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو، اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہ، کون گواہ ہوتا ہے؟ گواہی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں کلمہ پڑھتے ہوئے؟ یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے؟ مسلمان ہوگا جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ، دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، اللہ واحد لا الہ الا اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تو ہے، لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں؟ دوسرے معبودوں کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ شرطیں کیا ہے عبادت کی؟ کب جانیں گے ہم؟ جب تک جانیں گے نہیں، جب تک شرک کو جانیں گے نہیں بچیں گے کیسے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں، پاؤں نہ پھسل جائے۔ صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے، فتنوں سے ڈرتے تھے۔ اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں، جب فتنوں کی بات آئے سیدنا حذیفہ کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں، جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمایا۔ آپ نے سنا ہے کورونا وائرس کے بارے میں، لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ڈرتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے؟ اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے، ماسک کیوں لگائے لوگوں نے؟ ڈرے ہیں، جانا ہے، پھر بچے ہیں، بچنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے۔ بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں، بدعت کیا ہوتی تاکہ ہم بچ سکیں؟ یہاں پر جان کا خطرہ ہے، وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے۔ ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر